آج سے کچھ دہائیوں پہلے مغرب میں ہم جنس پرستی کے جس ایجنڈے کا آغاز ہوا تھا اس نے اب تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سوشل میڈیا، نیٹ فلکس، موویز اور ٹی وی ڈراموں کے ذریعے عوام کی رائے اس حق میں بنائی گئی کہ یہ ایک فطری چیز ہے اور ہمیں ایسے لوگوں کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ یہی لبرل اور آزاد خیال ہونے کی نشانی ہے۔ فیس بک، یوٹیوب اور تمام سوشل میڈیا پر اس کی خوب ترویج کی گئی۔ مسلمانوں کے ذہن اس کا خصوصی ہدف تھے، یہاں تک کہ باحجاب لڑکیوں کو اس کا حامی دکھایا گیا۔ اب یہ گندگی مختلف ممالک میں قانون اختیار کر چکی ہے اور مختلف ملکوں میں LGBTQ کمیونٹیز بن چکی ہیں، جنہیں وہاں شراب، زنا اور سود کی طرح قانونی تحفظ حاصل ہو چکا ہے۔ 70 کی دہائی تک امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے مینول میں ہم جنس پرستی ایک بیماری کے طور پر درج تھی، جس کو بعد میں اس فہرست سے نکال دیا گیا۔ ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے شروع ہونے والی اس تحریک نے ٹرانسجینڈر کے حقوق کے نام پر اب ایک بھیانک روپ اختیار کر لیا ہے، اور وہ ہے جینڈر فلوئڈٹی، جس کے مطابق اب کوئی بھی کسی بھی وقت اپنی جنس بدلنے کا اعلان کر سکتا ہے، ایک آپریشن کے ذریعے اپنے آپ کو لڑکا یا لڑکی بنا سکتا ہے، اور چاہے تو سرجری کے ذریعے اپنی ظاہری ساخت مخص کر سکتا ہے۔ معاملے کی سنگینی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مغرب میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود اپنی جینڈر طے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی کہلوانا چاہتا ہے، شی یا پھر دے۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ LGBT کا فتنہ اب نہ صرف میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، بلکہ پاکستان میں باقاعدہ اس کے لیے قانون سازی ہو چکی ہے۔ ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ کے نام پر 2018 میں حکومت نے خواجہ سراہوں کے حقوق کے تحفظ کی آڑ میں اس ایکٹ کو پاس کیا۔ اس ایکٹ کی شق نمبر 2 اور 3 کے مطابق یہ ایکٹ صرف طبی مسائل کے حامل لوگوں یعنی حقیقی خواجہ سراؤں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہر شہری کو محض اپنی خواہش کی بنیاد پر مرد سے عورت اور عورت سے مرد بن جانے کی اجازت دیتا ہے۔ نادرا کا ادارہ بھی اس کی تبدیل شدہ جنس درج کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس طرح وہ قانوناً اپنی اصل جنس سے شادی بھی کر سکتا ہے، یعنی مرد مرد کی شادی اور عورت عورت کی شادی میں اب کوئی قباحت نہیں رہے گی۔ یہی وہ چور راستہ ہے جس نے بدقسمتی سے ہم جنس پرستی کے اس گھناؤنے عمل کو پاکستان میں بھی قانونی حیثیت دے دی ہے۔ پاکستان کی سینٹ میں اس قانون کے خلاف تنہا توانا آواز جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی ہے، جنہوں نے اس بل کو حقیقی خواجہ سراؤں تک محدود کرنے کی ترمیم پیش کی اور جینڈر کی تبدیلی کو میڈیکل بورڈ کی منظوری سے مشروط کیا کہ آیا وہ واقعی خواجہ سرا ہے یا محض اپنے ذہنی خلل یعنی جینڈر ڈسفوریا کی بنیاد پر یہ کام کروا رہا ہے۔ لیکن تمام لبرل جماعتوں نے اس ترمیم کو رد کر دینے کا فیصلہ کیا۔ ہماری سیاسی پارٹیوں اور پارلیمنٹ کی مجرمانہ غفلت کا یہ حال ہے کہ جس زہر سے مغرب کا خاندانی نظام آج تباہ ہو چکا ہے، وہی زہر پاکستانی قوم کو انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پر پلایا جا رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ پاکستانی قوم اپنی نسل، اپنی اقدار، اپنے خاندانی نظام اور اپنے دین کو بچانے کے لیے فوری ہوشیار ہو جائے، قبل اس کے کہ یہ زہر خود ہمارے معاشرے کے ہر گھر میں سرایت کر جائے اور ہم اس کو حاصل قانونی تحفظ کی وجہ سے اس کا کچھ بھی نہ کر سکیں۔